الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين نبينا حبيبنا شفيعنا وشفاع صدورنا قرتنا وقرة عيوننا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سارے حضرات پڑھی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز سامعین، 13ویں پارے سے سورہ ابراہیم علیہ السلام وہی چند آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں جو کہ گزشتہ جمعے تلاوت کی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ کے قریب، جہاں آج کل خانہ کعبہ شریف ہے، آب زمزم ہے، یہ اس زمانے جس کا ذکر قرآن بیان فرما رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جب آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو لا کر یہاں بسایا تو اس وقت اس علاقے کی حالت جو تھی، جو قرآن نے بیان فرمائی، غیر ذی زرع، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی جگہ تھی جہاں کوئی کاشتکاری، جہاں کوئی فصل کوئی نہیں اگتی تھی، آج بھی کوئی نہیں اگتی۔ مکہ میں کہیں بھی فصل کوئی نظر نہیں آتی، نہ کوئی باغ نظر آتا، کیوں جی آتا ہے نظر؟ آپ نے اکثر حضرات نے زیارت کی ہے حرم شریف کی، مکہ میں آج بھی کوئی فصل نظر نہیں آتی، پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ اور جس زمانے کا ذکر قرآن بیان فرما رہا ہے، یہ آیات وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ طیبہ میں، جب اللہ کے حکم سے، چونکہ اللہ کے نبی، کوئی بھی اللہ کا نبی بغیر اپنے رب کے حکم سے کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں آنا، بیت اللہ شریف کا تعمیر کرنا، آب زمزم کا پانی نکلنا، اور حضرت حاجرہ کا صفا اور مروہ پہ دوڑنا، یہ سب اللہ کی حکمتیں اور راز تھے، ایک بہانے تھے۔ اور آپ اگر کبھی غور کریں،
آپ خود پڑھیں اور غور کریں، یہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی فیملی، آپ کے خاندان کا ہی یہ فیض ہے کہ خانہ کعبہ بھی آپ نے اور آپ کے بیٹے نے مل کر بنایا، اور آب زمزم بھی آپ کے بیٹے کے قدموں سے پانی نکلا، اور صفا اور مروہ بھی آپ کی بیوی کے دوڑنے کی وجہ سے وہ پاک جگہ بنی۔ معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ اللہ کے پیارے خلیل ہیں جن کے قدم قدم پر نیکیوں کو اور ان کی ان اعمال کو، ان چیزوں کو جو انہوں نے اللہ کے حکم سے وہاں سر انجام دی، اللہ نے قیامت تک ان کو قائم و دائم فرمایا۔ اب دیکھو قرآن کریم کی گزشتہ جمعے بھی میں نے یہی آیت پڑھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی آزمائشیں، امتحانات بہت ہوئے، اور پھر ہر امتحان میں اللہ نے اپنے خلیل کو کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی عمر میں اپنے بیٹے کو پیار کر رہے ہیں، اور فرشتے دیکھ دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرے خلیل کو تو نے اولاد دی ہے، اتنی عمر میں، بڑھاپے میں کس طرح اپنے بیٹے کو یہ پیار کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں، بے شک یہ اس کا بیٹا ہے، لیکن اگر میں اپنے خلیل کا امتحان لوں تو یہ اپنے بیٹے کو بھی میری خاطر چھوڑ دیں گے، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیں گے۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے بیوی سے، بیٹے سے؟ عرض کی مولا میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ، اپنے بیٹے کو بھی لے جاؤ، اس جگہ پہ لے جاؤ جہاں نہ کاشتکاری ہو، نہ فصل ہو، نہ آبادی ہو، نہ سایہ ہو، نہ پانی ہو۔ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے بھلا کہ وہ اپنی بیوی کو اور بچے کو، اور پھر اس بچے کو جو بڑھاپے کی عمر کی اولاد ہو، کبھی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو ایسے مقام پہ چھوڑے گا؟ لیکن یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہی تھا، اور اللہ کے خلیل علیہ السلام کا کام تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے سب کچھ سر انجام دیا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم نے نا اس پورے واقعے کو، جیسا کہ میں نے یہ آیات پڑھی ہیں 13ویں پارے میں، اللہ نے قیامت تک قرآن کا یہ حصہ بنا دیا ہے، یہ پارٹ آف دا قرآن بن گیا۔ قیامت تک اپنے خلیل کی باتیں، خلیل کی فیملی کی باتیں، خلیل کے بیٹے کی باتیں، بیوی کی باتیں، قیامت تک یہ مسلمان آتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، اس کو سمجھتے رہیں گے، اور اللہ اپنے خلیل کی شان کو بیان فرماتا رہے گا، اور پڑھنے والے پڑھ کر اللہ کے خلیل کی شان کو کس طرح سمجھتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب کریم، میں نے اپنی فیملی کو، اپنی اولاد کو، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، عربی میں ذریت کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو۔ اللہ فرماتا ہے میرے خلیل دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ایک کیسے الگ دعا تو وہ خود کر رہے ہیں، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، رب بھی کہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ کس کو شامل کیا؟ اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچے کو بھی، چونکہ 3 تھے نا، تو اے اللہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، چونکہ اب اولاد ابراہیم کی تھی اس لیے وہاں ہمارا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ سمجھنے والی باتیں، سمجھانے والی باتیں، چونکہ ابراہیم کی اولاد تھی اس لیے اس وقت انہوں نے یہ ضمیر اپنی طرف کی۔ جب تینوں کو شامل کیا، رب سے دعا کرنے کا ٹائم آیا تو تینوں کو شامل کیا، اور جب اولاد کی بات آئی، کیونکہ اولاد ابراہیم کی تھی، اللہ تو پاک ہے اولاد سے، کیوں جی ایسے ہے نا، اللہ پاک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ضمیر اپنی طرف کی، ذریتی، میری اولاد، یہ کہا اے اللہ میں اپنی اولاد کو اس جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں
نہ کوئی فصل ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کاشتکاری ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی رہنے سہنے والا ہمسایہ ہے، کوئی بھی نہیں میرے رب کریم۔ میں اپنی اولاد کو اس جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا ہے وہاں؟ اللہ فرماتے ہیں عند بیتک المحرم، وہ دعا کرتے ہیں مولا اور تو کچھ نہیں، اس علاقے میں کوئی آبادی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی پانی نہیں، درخت نہیں، سایہ نہیں، مولا کیا ہے؟ عرض کی مولا تیرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت جو تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم سے پہلے طوفان نوح میں گر چکی تھی عمارت اور اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا، لیکن یہی ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ امتی کچھ نہیں جانتا لیکن نبی ہر چیز جانتا ہے۔ کیوں؟ نبی کو اللہ بتاتا ہے، نبی کے پاس اللہ پاک اپنے جبریل کو بھیج کر بتا دیتا ہے اچھا کہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ راز ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہاں عمارت تو گری ہوئی تھی، ہاں جی وہاں تو پتھر ہی پتھر تھے، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، لیکن قرآن کی یہ حصہ ہے عند بیتک المحرم، مولا یہاں تو کچھ بھی نہیں، فصل نہیں، آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن تیرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ کر جا۔ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے تو بیوی نے، یہ مشہور واقعہ ہے، تو بیوی نے کہا میرے سرتاج یہاں مجھے اس جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس انہوں نے صرف آسمان کی طرف دیکھا۔ حضرت حاجرہ نے کہا اچھا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ تو انہوں نے سر ہلایا ہاں۔ آپ نے اپنا ابراہیم کا دامن جو تھا، کپڑا جو تھا، اس کو چھوڑ دیا، فرمایا جائے اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جس رب نے تجھے نمرود کی آگ میں بچایا ہے وہی رب ہمیں یہاں بھی محفوظ فرمائے گا، وہی رب ہمیں یہاں بھی بچا کر رکھے گا۔ حضرت ابراہیم چلے گئے۔ اب جا کر نہ دیکھو باپ تھے اور پھر بڑھاپے کی اولاد تھی، اور آگے گئے نا تو درمیان میں ایک پتھر تھا جو بہت بڑا پتھر تھا، وہ حائل تھا، ادھر ان کی بیوی بیٹا تھا اور ادھر درمیان میں پتھر تھا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پتھر کی اوڑ میں آئے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیوی اور بچہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی مولا اس بے آباد اور بیابان میں، اس جنگل میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب اللہ کی طرف سے آواز آئی اے ابراہیم علیہ السلام تو فکر کیوں کرتا ہے؟ تو اپنی اولاد کا، اپنی بیوی بچوں کا فکر کیوں کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ اس تیری اولاد کی نسل سے میں نے اپنے محبوب کو پیدا فرمانا ہے، اور جس محبوب کو میں نے اس نسل سے پیدا فرمانا ہے اس کو میں کیسے ضائع کرتا ہوں؟ ہاں جی فرمایا اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ، تو روانہ ہونے سے پہلے وہ جو 3 دعائیں تھیں نا، یہ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا، وہ 3 دعائیں آپ نے مانگی۔ یہ طریقہ بتایا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا مانگے۔ حضرت ابراہیم نے کوئی کوٹھیاں نہیں مانگی، ماں جنگل تھا نا، وہ یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو یہاں بڑی بڑی کوٹھی عطا فرما دو، بڑی بڑی جائیداد عطا فرما دو، بڑی بڑی اس کو یہ عیش و عشرت کی زندگی عطا فرما دو۔ کیوں؟ ابراہیم جانتے تھے کہ میں اللہ کا خلیل ہوں اور آنے والے وقت میں میرا بیٹا اسماعیل بھی اللہ کا نبی اور رسول بنے گا۔ ان کو بھی یہ بھی پتہ تھا، اور قرآن گواہ ہے، میں نے گزشتہ جمعے بھی وہ آیت پڑھی تھی 16ویں پارے میں کہ اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو یعنی میرے اور تیرے آقا کو ارشاد فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تم اور نبیوں کا ذکر کرتے ہو وہاں اسماعیل کا بھی ذکر کرو۔ کیسے ذکر کرو؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔
فرمایا میرے محبوب اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ اسماعیل جو وعدے کے سچے، اب دیکھو یہ اللہ فرما رہے ہیں، وعدے کے سچے اور میرے رسولوں میں سے ایک سچے نبی، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام تو فکر کیوں کرتا ہے، تو جا، ہم تیرے بیٹے کو، تیری بیوی کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی نسل سے میں نے اپنے محبوب کو پیدا فرمانا ہے۔ ابراہیم چلے، اب جانے سے پہلے انہوں نے وہ دعا کی۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ پہلی دعا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو اور میری بیوی کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ابراہیم جانتے تھے کہ کل کو آنے والے وقت میں میرا بیٹا نبی ہوگا، رسول ہوگا، اور میں نہیں چاہتا میرے نبی اور میرے رسول بیٹے کے دامن پہ کوئی دھبا لگ جائے، یا اللہ اسے اپنا عبادت کرنے والا بنا دے۔ معلوم کی ہوا کہ جتنا بڑا اللہ نے مقام دیا ہے اتنی آزمائشیں اور اتنا ہی اللہ کے حضور جھکنے والا بندے کو اللہ پھل لگاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، جائیدادیں دی، اولادیں دی، اور دولت دی، مال دیا، زر دیا، صحت دی، یہ سب کچھ دیا، اگر وہ اللہ کے حضور نہیں جھکتا تو وہ ناشکر ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ آپ نے یہ 3 دعائیں مانگی اور آخر میں کیا کہا، یہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ پہلی دعا مانگتے ہیں یا اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب میرے بیٹے اور بیوی کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اب دیکھو نماز میں یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور میرے اور تیرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کو کیا عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام، یہ سردیوں کا موسم تھا، صحابہ کے ہمراہ باہر نکلے تو ایک درخت جو سوکھا ہوا درخت تھا، آپ اس کے قریب تشریف لے گئے، آپ نے اس کے ایک ٹہنی کو نا پکڑ کر ہلایا۔ آپ جانتے ہیں نا اکتوبر، نومبر، دسمبر میں پتے گرتے ہیں، ہاں جی، درخت سے۔ جب آپ نے اس ٹہنی کو پکڑا تو پتے گرنے لگے، تو سرکار نے صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، پتے گر رہے ہیں۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ فرمایا جو آدمی میرا امتی 5 وقت نمازیں پڑھے گا، اللہ اس کے گناہوں کو اس کے جسم سے ایسے ہی گرا دے گا، ایسے گرا دے گا جیسے یہ درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہ لے کر آتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے نا گناہ ساتھ لے کر آتا ہے، نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے یا اکیلے پڑھتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو اس کی پیٹھ پہ، اس کے سر پہ، اس پہ کاندھوں پہ گناہوں کی گٹھلیاں ہوتی ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ جب وہ رکوع میں کھڑا ہوتا ہے تو گناہ کی گٹھلیاں اس کے کاندھوں پہ ہوتی ہیں، جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ یہ نماز کے فائدے اور بھی بے شمار، چونکہ یہاں موضوع نہیں ہے نماز کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دو۔ معلوم ہوا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے انبیاء کا طریقہ ہے کہ جب اللہ کوئی انہیں اپنی نعمت عطا فرماتا ہے تو پھر وہ نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور حضور کی ایک اور بھی حدیث ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یا جب تمہیں کوئی خوشی پہنچے تو کیا کرو، فوراً اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل کرو، اور غم ہو تو اللہ اپنے کرم سے تمہارے غم کو دور فرما دے گا، اور اگر خوشی کے عالم میں آ کر سر کو سجدے میں رکھتے ہو اللہ تمہاری خوشی میں اور برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ بھی حضور کی حدیث ہے۔ تو حضرات گرامی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلی دعا۔ دوسری دعا انہوں نے یہ مانگی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی، مولا میں اپنے بیوی اور بیٹے کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے جس طرح میری بیوی اور بیٹا بیٹھے۔ اب ہمارے ایک استاد تھے، وہ جب اس آیت پاک کا ترجمہ کرتے تو وہ یوں بیان کرتے، وہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے مولا
پوری دنیا کے ان بندوں کے دلوں کو پھیر دے جن کے مقام کو تو نے یہاں آنے کے لیے لکھ دیا ہے، مکہ آنے کے لیے، ان کے دلوں کو ادھر پھیر دے۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن وہاں پہنچ نہیں سکتے، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بار بار یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ بھی کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ مولا لوگوں کے دلوں کو کس طرف پھیر دے؟ جس طرف میری بیوی بیٹھی ہے اور جس طرف میرا بچہ ہے۔ تیسری دعا اللہ پاک کے خلیل علیہ السلام نے یہ مانگی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس میری بیوی کو، میرے بیٹے کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ کس کا رزق عطا فرما؟ آپ میں سے اکثر حضرات نے عمرہ بھی کیا ہوگا، حج بھی کی ہوگی۔ مکہ میں کوئی باغ آج کوئی نظر آتا ہے آج کل بھی؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی تو بڑی پرانی بات ہے، ہاں جی بہت پرانی باتیں قرآن کریم بیان فرما رہے کہ جو دعائیں انہوں نے کی اس وقت تو چلو مانتے ہیں کچھ نہ تھا، لیکن آج کل جو آپ جاتے ہیں وہاں مکہ میں کسی کو باغ کوئی نظر آیا؟ البتہ مدینہ میں کھجوروں کے باغ نظر آتے ہیں، لیکن مکہ میں کسی کو نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں نظر آتا۔ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کا نتیجہ ہے۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں یا حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو پھر کیا جس چیز میں بھی آپ کا دل کرتا ہے، رات کو دل کرتا ہے، رات کے کسی کونے میں کسی وقت میں آپ اٹھتے ہیں، جا کر دکان سے وہ پھل لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ دعائے خلیل کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف ان کو پھلوں کا رزق اللہ نے عطا فرمایا بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمایا۔ اب آخری بات ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ تیرے یہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ معلوم کیا ہوا؟ نماز پڑھیں تو پھر بھی شکر ادا کریں، مکے جائیں تو پھر بھی بولو کیا کریں؟ بولو شکر ادا کریں۔ ہاں جی وہاں جانا قسمت والی بات ہے۔ اچھا نماز پڑھیں قسمت والی بات ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن خانہ کعبہ شریف میں ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 کہ تو قسمت والی بات ہوئی نا کہ وہاں جائیں تو نماز پڑھیں تو قسمت اور مقدر والی بات ہے۔ اچھا اس جگہ کی طرف جس جگہ کی ابراہیم علیہ السلام دعائیں فرما رہے ہیں، اور آخر میں اللہ فرماتا ہے اپنے خلیل کی دعا کا آخری بات لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن۔ معلوم ہوا کہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر ایک بندہ شکر ادا نہیں نہ کرتا اللہ کا تو اس کی عبادت میں وہ لطف و سرور پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ شکر ادا کرے اللہ فرماتا ہے میں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ ہاں جی تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ حج کرنے جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابھی آج کل بھی لوگ حج پہ جا رہے ہیں اور ہمارے یہ کیسر بھائی اور دوسرے احباب بھی حج پہ جانے والے ہیں، تو یہ جو جانے والے ہیں وہ بھی شکر ادا کریں، جو ہو کر آئے ہیں وہ بھی شکر ادا کریں۔ ہاں جی تو اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کا یہ کرم ہے زندگی میں۔ تو حضرات گرامی عرض ہی کر رہا تھا وہ چھوڑ کر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اب باقی کون رہے؟ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب کچھ دن کا پانی تھا، کچھ دن کے وہ ستو تھے یا کچھ دن کی کھجوریں تھیں۔ حاجی صاحب آئے ہیں مسجد کی خدمت کے لیے، مسجد کی کلیکشن کے لیے۔ تمام احباب دل کھول کر مسجد کی خدمت کیا کریں، اللہ پاک آپ کے جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ دنوں کی یہ کھجوریں اور پانی تھا وہ ختم ہو گئی۔ اب دیکھو ماں تھی اور یا بیٹا تھا، ہاں جی اس بیابان میں یا ماں تھی یا بیٹا تھا۔ اب جب پانی ختم ہوا تو ماں کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا بیٹا پانی کے بغیر کیسے زندہ رہے گا۔ اب کھجوریں بھی ختم ہو چکی، اب ستو بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے کیا کام کیا؟ بیٹے کو سلایا اس پتھریلی زمین پر، ہاں جی، اور خود کیا کیا؟ صفا پہ دوڑ دیا۔ اس زمانے صفا مروہ بہت بڑا پہاڑ ہوگا یقیناً، آج انہوں نے وہ کاٹ کر چھوٹے سے نشانی رکھی ہوئی ہے، آپ نے بھی زیارت کی ہوگی۔ تو صفا پہ دوڑے، پھر صفا سے لے کر مروہ، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے درمیان میں،
پھر مروہ کی طرف آئی، درمیان میں اپنے بیٹے کو پہلے دیکھتی ہے، پھر صفا پہ گئی، پھر بیٹے کو دیکھا، پھر مروہ پہ گئی۔ ادھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبریل جا میرے ابراہیم کی بیوی کتنے چکر لگا رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر دیکھا کہ ایک سایہ حضرت ہاجرہ کو نظر آیا، پوچھا اس جنگل میں کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ میں وہ نوکر ہوں جو حضرت آدم سے لے کر ابراہیم تک اللہ کے نبیوں کے پاس آتا ہوں، میں وہ جبریل علیہ السلام۔ کیوں آئے ہو؟ عرض کی اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میری بندی کتنا چکر لگا رہی ہے، اس چکروں کو میں نے قیامت تک اس کو آباد رکھنا ہے، اس دوڑ کو میں نے قیامت تک آباد رکھنا ہے۔ حالانکہ آج بعض لوگ جو ہے وہ بڑے وہ کہتے ہیں جی کام وہ کرو جو اللہ نے کیا، کام وہ کرو جو اللہ نے کیا۔ یہ سنتے کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ اللہ نے، یہ تو فرض ہے ہی نہیں۔ اب دیکھو یہ سمجھنے والی بات ہے، قابل غور بات ہے، یہی ہمارا اہل سنت والجماعت۔ وہاں صفا مروہ پہ اللہ معاذ اللہ دوڑا تھا، وہاں تو حضرت ہاجرہ دوڑی، اور حضرت ہاجرہ کی اس سنت کو اللہ نے قیامت، حالانکہ دوڑی تو اللہ کے نبی کی بیوی تھی نا، حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی والدہ تھی، دوڑی تو وہ تھی۔ لیکن اب دیکھو قرآن پاک کے دوسرے پارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے بے شک دوڑی حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کے لیے دوڑی، لیکن میں نے اس دوڑ کو اتنا پسند فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ وہ کہ اللہ فرماتا ہے بے شک میری ہاجرہ بندی اس صفا پہ بھی دوڑی، مروہ پہ بھی دوڑی۔ دوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ پانی تھا، اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنا تھا، لیکن مجھے وہ دوڑ اتنی پسند آئی کہ اللہ فرماتا ہے من شعائر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ صفا پہ دوڑ، یہ مروہ پہ دوڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گئی۔ قرآن کہتا ہے، اب دیکھو حضرت ہاجرہ کا دوڑنا اللہ فرماتے شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نشانیوں میں سے، اللہ کے نشانے میں سے ایک نشانی۔ ہاں جی، وہاں دو۔ اب اتنا ہی کافی تھا، لیکن قرآن پاک نے اس کی وضاحت فرما دی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ وہاں جو بھی عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا، اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر۔ جو آدمی حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ فرمایا جو حج کرنے کے لیے جائے، جو عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں وہ ان پہاڑیوں کا طواف کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فلا جناح، اللہ فرماتا ہے کہ ان بندوں پر، ان اللہ کے بندیوں پر کوئی گناہ نہیں۔ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ کیا کریں ان پہاڑ، حالانکہ اب تو پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب تو پانی موجود ہے، اور پھر پانی بھی وہ کہ سارے ارد گرد مکہ کے ارد گرد پٹرول ہے، اور دیکھو نبی کے قدموں جہاں قدم لگے ہیں اس پٹرول میں سے اللہ زمزم کا پانی عطا فرما رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا موجود۔ دوبارہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دوڑ پہ، اس طواف پہ کوئی گناہ نہیں، حج کرے کوئی آدمی یا عمرہ کرے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں ماں کی محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ کیسے اظہار ہوتا ہے؟ وہ حضرت اسماعیل کی ماں تھی نا، تھی تو ماں نا، بے شک حضرت اسماعیل اللہ کے نبی کے بیٹے، لیکن ماں تو تھی نا، ماں کو اپنا فکر نہیں۔ کتنا لمبا چوڑا سفر کر رہے ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں، صفا کتنا، اور آج کل تو آسان ہے، اے سی لگا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، آج کل بھی لوگ نہیں دوڑ سکتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں وہ کیا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی موٹریں اس پہ بیٹھے ہوئے بزرگوں کے لیے، لو جی وہ چکر لگاتے ہیں، لو جی آپ کا اب یہ پورا ہو گیا، چکر پورا ہو گیا۔ لیکن تب بھی اگر آپ غور کریں، حضرت ہاجرہ جب دوڑ رہی تھی
اس وقت صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا عالم کیا ہوگا، پاؤں زخمی ہو گئے، لیکن بیٹے کی محبت میں کبھی صفا دوڑتی ہے کبھی مروہ دوڑتی ہے، اور پھر واپس درمیان میں آتی ہے تو بیٹے کو پھر دیکھتی ہے کہ جنگل اور بیابان میں کوئی درندہ نہ آ جائے۔ اور کسی نے بڑی عمدہ بات کہی کہ ماں ورگی دنیا تے کوئی شے نہیں، وہ نبی کی ماں ہو یا امتی کی ماں، ماں ورگی دنیا، جس کی ماں زندہ ہے وہ بھی تصور کر لے، اور جس کی ماں چلی گئی ہے وہ بھی تصور کر لے کہ جب تک میری ماں زندہ سی مینوں کوئی دنیا تے تکلیف نہیں آئی، کیونکہ میرے پیچھے میری ماں دی دعاواں سن، لیکن ماں دے جان تو بعد یہ تکلیفاں شروع ہو گئیاں، پریشانیاں شروع ہو گئیاں، کیونکہ ماں دی دعا بڑی جلدی قبول ہوندی ہے۔ ماں ورگی دنیا تے کوئی شے نہیں، بڑی ماں ورگی دنیا تے کوئی شے نہیں، اس نو پوچھو جس دے سر تے ماں نہیں، ماں ورگی دنیا تے کوئی شے نہیں۔ یہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے واسطے دوڑ رہی نے، پانی واسطے دوڑ رہی نے، کدے صفا تے کدے مروہ تے، کدے بیٹے کو لا جاندیاں نے۔ آواز آئی اے ہاجرہ تو اپنے بیٹے تو پریشان نہ ہو، اس نو کوئی درندہ تکلیف نہیں دے گا، کوئی پرندہ تکلیف نہیں دے گا، کیونکہ اسی ان دی نسل وچ اپنا محبوب پیدا فرمانا، کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ تو حضرات گرامی، دعا ہے کہ اللہ کریم وہاں صفا اور مروہ پر طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آجی بھائی کیسر صاحب آج حج پہ جا رہے ہیں اور یہ دوسرے احباب جا رہے ہیں، ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ جب وہاں جائیں تو ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہاں جی، اور آپ خود بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی ان مقامات پہ، مقامات مقدسہ پہ یا اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرما۔ لیکن دیکھو میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، برا نہ منانا، غصہ نہ کرنا، میں اور آپ ہم ایک ہی چیز ہے۔ دیکھو یہ دعا ضرور کرنا کہ یا اللہ ہمیں مقامات مقدسہ پہ لے جائے، لیکن ساتھ یہ بھی دعا کرنا کہ یا اللہ وہاں لے جائے لیکن واپس آ کر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ خالی وہاں طواف کرنا، خانہ کعبہ کہتے ہیں جو حج نہیں کرتا جو وہ تو بڑا ڈرتا رہتا ہے، جو حج کر لیتا ہے ود معذرت ود ڈیو رسپیکٹ میں عرض کر رہا ہوں، وہ پھر واپس آتا ہے جی بس شروع ہو جاتا ہے۔ میں کہنا نہیں چاہتا الفاظ، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ اور اقبال نے صحیح کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ ایک آدمی بہت سب کچھ کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو اس نے صحیح بات کی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو حضرات گرامی یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ مقامات مقدسہ کی تو نے زیارتیں کرائی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف تو نے کروایا ہے، حجر اسود کو بوسہ دلایا ہے، اور صفا مروہ پہ یہ سعادت عطا فرمائی ہے، میدان عرفات میں جگہ عطا فرمائی ہے، وہ جگہ جہاں میرے اور تیرے آقا تشریف فرماتے ان جگہوں پر، اور پھر 70 انبیاء کی مسجد خیف میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے ساتھ یا اللہ مجھے عمل کے بھی توفیق عطا فرما۔ یہ نہ ہو کہ وہاں تو جائیں 3-4 ہفتے لگا لیں اور واپس آئیں کہتے جی میں تو اب بخشا گیا ہوں کیونکہ میں نے 1 نماز 1 لاکھ نمازوں کا ثواب پایا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔